وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں this argument would set a dangerous precedent and anyone would then successfully flout the orders of the courts. آپ کو اپنے ہے نا آرڈرز کی پرواہ ہے, جو وزیر اعظم کی ایگزیکٹو پوزیشن ہے, آپ کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے, آپ اس کی اتھارٹی کو نہیں ایروڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شفقت صاحب, یہ بات تو ان کی حق بجانب ہے, پیپلز پارٹی کی بہت ساری باتیں کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا بھی احترام ہونا چاہیے, وہ جو مرضی کرے جو بھی ہے, لیکن جو وہ بات درست اپنی جگہ پہ, عدلیہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے, مگر یہ جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیا عدلیہ کی کوئی ایمبیشنز, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شک ہے, ہمارا نہیں, کیا ان کی بھی کوئی ایمبیشنز ہے کہ ہم یہ کریں وہ کریں اور گورننس کریں, اور ابھی جوڈیشل مارشل لا کی بھی باتیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اسماء, میں تو بہت دیر سے یہ سمجھتا ہوں کہ سارے بر صغیر میں ہماری جو ایک طبیعتاً ہم لوگ ریسٹرینٹ نہیں کرتے, جس کو کہتے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ چلنا ہمارے لیے بحیثیت پاکستان میں بلکہ سارے خطے میں اعتدال کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں ایسی کی ہیں سپریم کورٹ نے ماضی میں, جو کہ شاید ہم اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں بحیثیت تجزیہ نگار کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں کہ یہ کچھ فیصلہ ایسا ہے جو اچھا ہے, کوئی فیصلہ ایسا ہے جو برا ہے. کیا کسی کلائنٹ کے پاس یا کسی شخص کے پاس یا کسی شہری کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کہے کہ اس فیصلے کو تو میں مانتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے, اور اس فیصلے کو میں نہیں مانتا کیونکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا؟ یہ کیا, اگر ہم اس طرح کے چلتے جائیں گے اور ہر کوئی یہ بیٹھ کے سوچنے لگ جائے گا کہ جی یہ فیصلہ تو مجھے پسند ہے, یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے, تو ہم کس قسم کی انارکی کریٹ کریں گے؟ یہ تو سارا شرازہ بکھر جائے گا. میں یہ ایک میں میرٹس آف دا کیس کے اوپر فوزیہ صاحبہ سے الگ بحث کر سکتا ہوں, لیکن میں تو وہ میرٹ آف دا کیس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ فیصلہ کرنے لگ جائیں خود اپنے تئیں کہ جی ہم یہ بات مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے, یہ فیصلہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے, تو پھر تو معاشرے میں بگاڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. جی شفقت صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, جو ججمنٹ آئے ماننا چاہیے. یہ مجھے بتائیے, ایک منٹ, ماننا پڑے گا نا. ججمنٹ امپورٹنٹ ہے یا کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے؟ پہلے طے کریں نا. جب ہمیں کانسٹیٹیوشن کسی ایک چیز سے منع کر رہا ہے اور واضح ہدایت ہمیں دے رہا ہے, واضح حکم اس میں مل رہا ہے, تو ہم کیسے اس کو نظر انداز کر لیں؟ چونکہ ان کے جج لیکن اس کا فیصلہ فوزیہ صاحبہ آپ کریں گی کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہوتی ہے جہاں پر کسی قانون میں کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہو, جہاں مبہم ہو قانون, لیکن یہاں پر بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں. لیکن کیا نا آپ میں کیوں شاہ جی کیا فیصلہ آپ کریں گے 178 جو 100 آرٹیکل, کون سے آرٹیکلز کو وہ ریٹ نہیں کر رہے ہیں, تو 248 کو انٹرپریٹ نہ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سوئس اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کو ڈیفائن کریں گی. جی جی ٹھیک, کیوں وہ نہیں کر رہے؟ عدالتیں اپنے آپ نہیں کیا کرتی. اسی کیس میں انہی کے وکیل انہوں نے مانگی نہیں سنیں, پہلے فرسٹ ڈے شروع کیا اعتزاز صاحب نے, پہلے دن آرگومنٹ انہوں نے سٹارٹ یہیں سے کیا, بلکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آرٹیکل 248 مجھے اجازت نہیں دیتا کہ یہ تو بات کی بات ہے, انہوں نے خود بھی کہا. میں پہلے دن کی جس دن اعتزاز صاحب بطور ڈیفنس کونسل کے آئے, انہوں نے اپنا ڈیفنس ہی یہیں سے شروع کیا. لیکن وہ انٹرنیشنل امیونٹی پہ چلے گئے نا سر. کورٹ نے کہا آپ 248 پہ بات کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ آپ آئیں کریں. سیکنڈ ڈے اعتزاز صاحب اس سے بھاگ گئے, اس کے بعد ٹچ ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات یہ ہے کہ عدالتیں اس پر کیوں نہیں بات کرتی. اب عدالتیں اپنے آپ بات نہیں کیا کرتی, وہ جو 248 کا ہے آپ کی انٹرپریٹیشن, اگر وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتے, پیپلز پارٹی کو اس بات کا شک تھا کہ 248 کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ اب شک نہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عدالتیں کام نہ کریں, عدالتیں کام نہ کریں. جی جی, یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو پیرا 40 میں لکھا ہوا, The arguments regarding immunity under the international law having been urged before the full court,
in review and not accepted. This 7-member bench is in no position to examine the plea. آپ انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل میں چلے گئی ہیں. اعتزال صاحب یاد ہے آپ کو مطلب ہے وہ بھی آپ کے ٹرن ڈاؤن ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا, جو کہ میں شاید اتنا اچھا وکیل نہیں ہوں گا جتنا آپ کے وکیل ہیں. مطلب ہے وہ دیٹ واز انکالڈ فار. وہ یعنی وہ آپ نے 7 ججوں کا یہ فیصلہ اور 9-10 ججوں کا فیصلہ وہ آپ نے لے لیا. انہوں نے کہا نو یہ چارج ہوگا, فریم ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی, میں مان لیتا ہوں آپ کی کہ آپ 248 کا میٹر ہی نہیں ہے. وہ کسی کو سنیں نا, یہ میٹر یہ ہے کہ آپ نے احکامات نہیں مانے, آپ نے عدالتی احکامات نہیں مانے, یہ میٹر ہے. اور جس پر آج آپ نے یہ اپنا لے لیا, ججمنٹ لے لیا. اچھا میں صرف بریک لے رہی ہوں. ایک شفقت صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد اس کا جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے, اور یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کر رہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ جانبدار ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ پارٹی بن گئے ہیں, تو کیا حکومت کو اپوزیشن گھر بھیجے گی یا عدالتیں گھر بھیجے گی؟ اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے اور کیا پیپلز پارٹی بجٹ پیش کر پائے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت اہم سوالات ہیں جو ہم نے پوچھنے ہیں. نذیر لغائی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس فیصلے کے بعد آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو زیادہ مقبولیت مل رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے اپنے تجزیے میں یہ کہا کہ 3 صوبوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو مقبولیت مل رہی ہے. اگر ایسا ہے تو آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا محاذرائی جو ہے یہ کس طرف لے کے جائے گی اس پوری صورت؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے 4 سال روزہ رکھا اور ان کا روزہ چلا ہے عصر کے وقت تک, اور عصر کے وقت آ کر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے انہیں روزہ نہیں توڑنا چاہیے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بھائی, عدالتی فیصلہ آیا ہے اور عدالت کے جو پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کل یہ کہے گی کہ جناب ہمیں چوری میں نہیں ہوا, ہمیں ڈکیتی میں نہیں ہوا, ہمیں کرپشن میں نہیں ہوا, ہم نے قتل نہیں کیا, ہم نے خون نہیں کیا, ہمیں تو شہید کیا گیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کہے گی اور بڑے ویلڈ انداز میں کہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کو اس ملک کے اندر, ظفر علی شاہ کا تو میں بہت احترام کرتا ہوں, وہ جورسٹ ہیں اور وہ قانون دان ہیں اور بڑے ماہر ہیں, آئینی ماہر ہیں. کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس کو کہا گیا تھا کہ عدالتی دہشت گرد ہے, اوپن کہا گیا, عدالتی دہشت گرد کہا گیا. اور پھر جو عدالتی دہشت گرد کہنے والا شخص تھا وہ خود صدارتی الیکشن لڑا, اس کے خلاف پھر سپریم کورٹ میں دائر کی درخواست, جناب اس نے چیف جسٹس کو عدالتی دہشت گرد کہا ہے. وہ اپیل ہی ٹرن ڈاؤن ہو گئی, ایک طرف پھینک دی گئی کہ نہیں جی نہیں, اس پر کچھ نہیں ہوتا ہے, اور وہ صدارتی الیکشن لڑے اور کامیاب ہو گئے. یہ بھی اس ملک میں ہوا ہے کہ ایک جج کو, ایک جسٹس کو عدالتی دہشت گرد کہا گیا اور الیکشن لڑا گیا اور الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی گئی اور صدر وہ بن گئے جو کہنے والے تھے. تو یہ باتیں بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں اور یہ باتیں بھی ذہن میں ہوتی ہیں جو آج کی صورتحال میں ان کے پاس بالکل ایجنڈا موجود تھا, اور اس ایجنڈے پر یہ پاپولر ووٹ اپیل کر سکتے تھے اور ان کے اقدامات لوگوں کو اپیل کرتے اور یہ بڑی اپنی پوزیشن کو بہت آگے لے جا سکتے تھے. اور انہوں نے اس جگہ پر آ کر ادھر فیصلہ آیا اور اپنا روزہ توڑ دیا. میں کہہ رہا ہوں جی عصر کے وقت کا, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا روزہ توڑا ہے. اب کیا ہوگا 4 مہینے اگر ان کو پہلے سے آپ اتار بھی دیں گے کسی بھی طریقے سے, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کہا ہے کہ جی شوق شہادت نہیں, یہ شہید سمجھے جائیں گے اور ان کو شہید سمجھ کر ہی ووٹ دیے جائیں گے. شاہ جی کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات تو درست ہے کہ سیاسی تنہائی کا بھی آپ شکار ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے فیصلے, ظاہر ہے کہ پھر روزہ تو ٹوٹ گیا. دیکھیں جی, ہم سیاسی 2 گھنٹے کی بات ہے, صوبہ سے ممتاز علی بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قریبی رشتہ دار وہ شامل ہوئے, ان کی جماعت شامل ہوئی. ہم اکیلے ہیں, چلے میں قومی جماعتیں تو پھر اگر وہ بات ہے تو وہ تو پھر 2 ہی ہیں.
وہ تو وہ پیپل پارٹی تو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی. وہ تحریک انصاف بھی ہے, ہوگی, چلیں وہ نیکسٹ الیکشن. تحریک انصاف اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے پاکستان میں. تو اس لیے یہ کہنا مطلب ہے کہ کون جو ہے وہ کتنا پاپولر ہے اور کون کتنا نہیں ہے, اس کا اندازہ اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ جنرل. لیکن عدالتی فیصلے نے پیپلز پارٹی کو سیاسی شہادت کے قریب تر لا کے کھڑا کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی شہید ہونے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ مت چڑھو, ہمیں مت شہید کرو, ہو جاؤ پھر شہید. اگر آپ شہید ہو رہے ہیں اور آپ کی یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ اس سے آپ کو بہت بوسٹ ملا ہے, سر وزیر اعظم تو پڑے گا کے بعد انہوں نے ریزائن جانا پڑے گا. نہیں چلے گئے ہیں لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ضد اتنی ہے کہ چمٹے ہوئے ہیں, ایسے جفا مارا ہوا ہے کہ جیسے یہ کبھی لوگ وزارت عثمان سے اترے نہیں ہیں لوگوں نے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو یہ پاکستان کے عوام نے آپ کو 122 ووٹیں بھیج کر بھیجا ہے, آپ کو تو نہیں ملی, میں نے نہیں ملی, آپ کو 172 نہیں ملی ہے. اس لیے یہ 172 ملے, آپ سے تو زیادہ ملے ہیں. پھر وہی بات ہوتا ہے. تو بسم اللہ ہم نے کہا نا کہ بھئی آپ ہماری حکومت ہے, لیکن عوام نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اس لیے یہ گنتیوں کی باتیں نہ کریں, یہ اس طرح نہ کریں. شفقت صاحب یہ ٹھیک بات ہے, یہ شاہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی شہادت جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے, لیکن عدالتی فیصلے کے اوپر جو لغاری صاحب کا تجزیہ ہے وہ اس کو بہت سارے لوگ سراہ بھی رہے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. وزیر اعظم جاتے ہیں تو ہیرو کیا کہیں گے آپ, اور وہ حکومت کو گھر بھیجنے والے جو ہے وہ کیا ہوں گے, یہ بتائیے گا. میرا خیال ہے کہ لغاری صاحب کے تجزیے سے میں کلی طور پہ اتفاق نہیں کرتا. کچھ باتیں جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہیں. بات یہ ہے کہ جو لوگ پیپلز پارٹی سے متنفر ہو چکے تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چند لوگ جو کہ اس فیصلے کے بعد واپس وہ رجوع کریں, جو کہ ان کے پہلے بھی ووٹر تھے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ جو متنفر ہو چکی ہے وہ الگ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی سے. اگر آپ لیٹسٹ سروے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سوائے سندھ میں باقی سارے صوبوں میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے آئی آر آئی کے آپ اس کے بات کر رہے ہیں نا, پنجاب میں تو ہے اس میں سر فہرست, اس کو زیادہ پاپولر. اچھا چلیں میری بات سن لیں نا. اب عرض یہ ہے کہ یہ تو ہے نا اس کا ایک سیاسی پہلو, لیکن بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ فیصلے سیاست کو دیکھ کے نہیں کرتی. عدالتیں فیصلے کرتی ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے. I disagree with him. یہاں پر اور قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ این آر او کا فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو, اور اگر وزیر اعظم عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھگتنا پڑا. اور اس میں اور بائی دی وے آسما, یہ ہم کوئی میں تو پچھلے کو 2 سال سے لکھ رہا ہوں کہ حالات نے اس نہج تک پہنچنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو این آر او کا فیصلہ جب دسمبر شاید 2009 میں آیا تھا, اس کے بعد سے لے کے یہ فیصلے کا عمل درآمد تو ہونا ہی تھا. تو مگر سر فیصلہ تو پھر بھی نہیں ہوا. اگر وزیر اعظم کے جانے کے بعد بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ کل ہم بات کرتے اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر یہی کرائسس ہے نا, پھر ایک آئینی بحران ہوگا ملک میں. 2 پارٹی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے آئین کے مطابق نہیں چل سکے گا, کچھ کہہ سکتی ہوں پھر اب بہت خطرناک مضمرات. جی شفقت صاحب, جی فوزیہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آئینی پیرالائسس ہو گیا, اگر سپریم کورٹ فیصلے کر رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ ان کو ماننے سے انکاری ہے, تو پھر تو ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا نا. فوزیہ بولنا چاہیے پھر مملکت جو ہے وہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہیں چل سکے گی. یا سیاسی بحران ہے, اس کی پوری ذمہ داری عدلیہ پہ ہے. میں نے 2008 اگست میں یہ بات کہی تھی کہ ہم اس عدلیہ پہ جو جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی بار بار اصرار کیا جا رہا ہے, ان پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. یہ سیاسی لوگ ہیں اور ان سے آپ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے, یہ بائی پارٹیزن نہیں ہوں گے. اور اب یہ پھر جوڈیشری کو متنازع بنایا جا رہا ہے. 3 سالوں میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہاں یہ سیاسی ہے, ان کا سیاسی ایجنڈا ہے, ان کے سیاسی مقاصد ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر عدالت عالیہ یہ سوچ رہی ہے کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا جو بات آپ کر رہی ہیں فوزیہ صاحبہ؟ عدالت عالیہ اگر یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ہیرو بن جائیں گے, وہ ہسٹری میں they will go down as anarchists.